الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاطر کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی علم والا کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اور اس کی پوری کتاب کے اندر جو بھی عنوانات ہوتے ہیں اس موضوع کے گردا گرد پھرتے ہیں، اس موضوع کی تشریح اور تفہیم بیان کرتے ہیں۔ چاہے وہ کتاب کسی موضوع پر لکھی جائے، اس کے اندر اگر کوئی شعر و شاعری ہو، اس کے اندر کوئی نعت اور نظم ہو، تو وہ یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہی ہوتی ہیں، اس عنوان کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے ان الفاظ کے اندر، ان جملوں کے اندر
جو صاحب کتاب کا مقصد ہوتا ہے یہ تو ہے دنیا کی اندر ایک علم رکھنے والے انسان کی بات جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جس کا اپنا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی فہم نہیں ہے، اور جس رب نے اپنی کلام کو، اپنی کتاب کو دنیا کے اندر اپنے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، کیا اس کا کوئی موضوع نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا بھی موضوع ہے۔ اس کے بھی عنوانات ہیں۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوں گے، میں گمان رکھتا ہوں کہ آپ صبح جب اٹھتے ہوں گے، بعد از نماز اللہ کی کلام کو اٹھا کر اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ آپ نے قرآن حکیم کے اندر الارض پڑھا ہوگا، کہیں السماء پڑھا ہوگا، کہیں الجبال پڑھا ہوگا، کہیں الشمس پڑھا ہوگا، کہیں القمر پڑھا ہوگا، کہیں الکواکب پڑھا ہوگا۔ تو یہ کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کہانیاں بیان کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے اندر اپنے معبود ہونے کی دلیل پیش کی ہے، اپنے الہ ہونے کی دلیل پیش کی ہے، اپنے خالق ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ آپ جب المہر پڑھتے ہیں، النہر پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان آیات کے اندر رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے پرو کر رکھ دیا۔ انسان کو ان الفاظ کے اندر کیا کچھ بتایا ہے۔ کہہ رہے انسان، یہ زمین جس کے کیفیت تو قرآن حکیم کے اندر پڑھ رہا ہے، جس کا نام تو قرآن حکیم کے اندر تلاوت کر رہا ہے، یہ زمین کے بنانے والا کون ہے؟ یہ آسمان کے بنانے والا کون ہے؟ یہ چاند اور سورج کے بنانے والا کون ہے؟ یہ کواکب، یہ ستاروں کو، جو تارے رات کو تو دیکھتا ہے، ان تاروں کو بنانے والا کون ہے؟ یہ دریاؤں اور نہروں کو بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑوں کا خالق کون ہے؟ کیا بات ہے! ہر الفاظ کے اندر ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا
عنوان ہے، بہت بڑی توحید ہے، اور الہ واحد کی وحدانیت جھلکتی ہے۔ یہ اتنے بڑے شاہکار ہیں، یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا کام کر سکتا نہیں۔ یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا میں نے دو دریا بنائے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے۔ برزخن، اور ان دونوں کے درمیان میں نے برزخ کو بنا دیا ہے، برزخ رکھ دیا۔ اللہ یہ برزخ جو تم نے بنائی ہے یہ کیا کہتی ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ برزخ میٹھے پانی کو کڑوے پانی میں نہیں جانے دیتے، یہ برزخ میٹھے پانی کو کڑوے پانی میں نہیں ملنے دیتی، اور کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں نہیں ملنے دیتی۔ اس کا یہ کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو تمہارے سامنے ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، فرمایا یہ بہت بڑی مبارک بات ہے، بہت بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی قدر والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کے پیچھے چلو، اسی قرآن کے پیچھے چلو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو الہ بنانے کے لیے دلیل کے طور پر یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ اگر انسان عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، ذہانت رکھتا ہے، تو سوچے گا زمین ہلنے لگی تو اس کی ہلنے کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو اوپر کس نے رکھا ہے؟ یہ میخیں کس نے ٹھوکی ہیں؟ زمین ہلنے نہ پائے، یہ ہل نہ سکے۔ یہ اتنا بڑا کام کرنے والی ہستی کون ہے؟ یہ چاند کی ضیافاشیاں حاصل کرنے والوں، کبھی تم نے غور نہیں کیا کیسے چل رہا ہے، کیسا تابعدار ہے؟ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اتنا بڑا چاند جب یہ پیدا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، اور جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر کتنا ہوتا ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے والا، بڑھانے والا، اس کو بڑھوتری دینے والا کون ہے؟
کے حکم سے سمٹ جاتا ہے، اس کو سمیٹنے والا کون ہے؟ سورج کی گرمی استعمال کرنے والوں، بتاؤ یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ سمجھنے والوں، دوسروں کی تعریفیں کرنے والوں، دوسروں کی شان بیان کرنے والوں، بتاؤ یہ سورج کا مالک کون ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ بڑے غور طلب باتیں ہیں۔ انسان کہتا ہے، کبھی انسان دل کے سامنے جھکتا ہے، کبھی انسان تازیہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی انسان درخت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی انسان مرے ہوئے کے سامنے جھکتا ہے، کبھی زندہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی مرے ہوئے کے سامنے جھکتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ غور کیوں نہیں کرتا؟ کون سی چیز اس کے سامنے آڑے ہے؟ فرمایا اس کا موضوع ہے، اس کتاب کا موضوع ہے، اور پوری کلام اس موضوع کے ارد گرد پھرتی ہے۔ انسان نماز کے اندر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ایک جاننے والے عربی دان جانتے ہیں یہ کا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک، یہ کا کیا ہے؟ تو پاک ہے، تو برکت والا ہے، تو تعریفوں کو لیک ہے، تو بزرگی والا ہے۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی زمین بنانے والا نہیں ہے، کوئی چاند بنانے والا نہیں ہے، کوئی سورج بنانے والا نہیں ہے، کوئی تارے بنانے والا نہیں ہے، کوئی پہاڑ بنانے والا نہیں ہے، کوئی نہر و انہار بنانے والا نہیں ہے، کوئی دریا بنانے والا نہیں ہے، تو بنا کر اس میں برزخ بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ تو ہے، سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے، یہ تیری ہی عظمت ہے، تیری ہی شان ہے، یہ شان تیری ہے۔ کائنات کے اندر انسانوں کسی اور کی یہ شان نہیں ہے۔ یہ کتاب برکت والی کیوں نہ ہو، یہ قدر والی کیوں نہ ہو؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، یہ قدر والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایسی ہدایت رکھ دی ہے، اس قدر والے رب نے جو انسان کی قدر کرتا ہے، اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے، اس کی خلوص کی قدر کرتا ہے، اس کی محبت کی قدر کرتا ہے، اس قدر والے رب نے اس کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے اتنا کچھ رکھا ہے۔ اگر انسان غور کرے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کون الہ ہو سکتا ہے؟ بتا، جن کو تو الہ مانتا ہے، جن کے سامنے تو جھکتا ہے، کیا کوئی چیز ایسی انہوں نے بنائی ہے؟
جن کے نام کے تو نذرانے پیش کرتا ہے، جن کے نام کی تو سبیلے لگاتا ہے، جن کے نام کے تو دودھ ملاتا ہے، بتاؤ انہوں نے کائنات کے اندر ایسی چیز بنائی ہو، ان کی تعریف کی جائے، ان کی شان بیان کی جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے، ان کی رفعت بیان کی جائے، بتاؤ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مالک سوال کرتے ہیں، انسان سے پوچھتے ہیں، بتا ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہو، آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہیں اجازت ہے، بولنے کی اجازت ہے، بولو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو بولو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم قرآن حکیم سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو کرو، کوئی تورات سے پیش کر سکتے ہو کرو، زبور سے پیش کر سکتے ہو کرو، انجیل سے پیش کر سکتے ہو کرو۔ او اثارت من علم، اثار علم سے کوئی چیز پیش کر سکتے ہو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ یہ کتنا بڑا نادان ہے انسان، کتنا بڑا ناسمجھ ہے۔ یہ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کو مخاطب ہے، انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے اندر نقصے ہیں کہ یہ انسان جہنم سے بچ جائے، یہ آگ سے بچ جائے۔ یہ نرم و نازک جسم رکھنے والا انسان جون اور جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ حبس برداشت نہیں کر سکتا، یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اور میں اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اب اپنے رب کے نام کے نذرانے پیش کرو، اپنے رب کے نام کی نظریں مانو، اپنے رب کے نام کی نظریں دو۔ اس کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، اگر دو گے تو یہ تم کیا کرو گے؟ اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ سے ناراضگی مول لے لو گے۔ آج دیکھیں آپ بازاروں کے اندر جائیں اور یہ 10 دن کیا کچھ نہیں ہوگا، کیا یہ پورا سال لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ کے نام کی کوئی دودھ کی سبیل لگا لے، اللہ کے نام کی کوئی روح افزا کی کوئی جام شیری کا پانی بنا کر تقسیم کر دے؟ سارا سال نہیں کرتے، اور یہ 10 دن میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کوئی کرتا ہے کرتا پھرے، ہمارا کام تو ہے نشاندہی کرنا، آگاہی کرنا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور قرآن حکیم جب بولتا ہے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، باطل کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا۔
رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تو نے منتیں ماننی ہے، تو نے سبیلیں لگانی ہے، تو نے نظریں دینی ہے، مان کون روکتا ہے تجھے؟ منتیں مان، نظریں ادا کر، لیکن کس کے نام کی؟ کس کے نام کی نظر؟ کس کے نام کی منت؟ اللہ کے نام کی، کسی نبی ولی کے نام کی نہیں، کسی شہید کے نام کی نہیں، کسی بزرگ کے نام کی نہیں، کسی زندہ اور مردہ کے نام کی نہیں۔ کون تجھے کہتا ہے کہ تو سبیل نہ لگا سبیل، تو کس کے نام کی لگائے گا؟ اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں، مرے ہوئے کے نام کی نہیں، اس کے نام کی جو یا حیو یا قیوم ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، اس کے نام کی لگا۔ ارے تجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے نام کی تو لگاتا نہیں، اوروں کے نام کی تو لگاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے۔ میں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کا حکم مانو، اپنے رب کی بات کی اطاعت کرو، اپنے رب کے حکم کے پیچھے پیچھے چلو۔ وہ تکلیف لے دے، وہ مرض میں مبتلا کر دے، جب تک وہ شفا نہ دے، کائنات کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے حکیم مل جائیں، سارے بزرگ مل جائیں، سب دعا کرنے والے، دم اور پھونکا مارنے والے مل جائیں، تیری تکلیف کو دور کوئی کر سکتا نہیں۔ کر سکتا؟ کہتا ہے یہ تو بڑی موذی مرض ہے، نہ جانے یار کہاں سے چمڑی ہے، یہ تو اتنی بری مرض ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک سیکنڈ میں کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، ایسے ہے یہ نہیں؟ آج سے 2-3 دن پہلے کیا حال تھا، اس کا آرڈر ہوا ہے، بارش آئی ہے، موسم چینج ہو گیا، کہاں بدل گئی ہے؟ وہ تیری بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر سکتا ہے، تیری بڑی سے بڑی مشکل کو دور کر سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کس پر الہ مانے بیٹھا ہے؟ کبھی کہتا ہے یہ فلاں الہ ہے، فلاں الہ ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، کبھی تو علی کو مشکل کشا مانتا ہے، کبھی تو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے، کبھی تو زندہ کو مشکل کشا مانتا ہے، کبھی تو دجال کو مشکل کشا مانتا ہے کہ دجال یہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں بنایا ہے، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ یہ بنانا، اس کی نوش و نما کرنا، اس کے رزق کا اہتمام کرنا، کس کے ذمہ ہے؟ یہ کون ہستی ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ فرمایا حل من شرکائکم، بتاؤ کوئی ہے تو بتاؤ، اجازت ہے بولنے کی، بولنے کی اجازت ہے، بتاؤ۔ اللہ فلاں مشکل تو نے نہیں حل کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کی ہے، فلاں مشکل تو نے نہیں حل کی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کی ہے، فلاں مشکل تو نے حل نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے حل کی ہے، فلاں مشکل تو حل نہیں کی، اسماعیل علیہ السلام نے حل کی ہے، یعقوب علیہ السلام نے حل کی ہے، اللہ یہ تو نے فلاں مشکل حل نہیں کی، فلاں
ولی نے حل کی ہے۔ حل من شرکائکم، بولو کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے کہ ایسا کام کر سکے، ایسی مشکل حل کر سکے، ایسا کام کر سکے جس کی صفت ہو کہ وہ بنائے، جس کی صفت ہو اس کو رزق دے، جس کی صفت ہو کہ اس کی موت کا مالک ہو، جس کی صفت ہو اس کی زندگی کا مالک ہو، اس کو مارنا آتا ہو، اس کو زندہ کرنا آتا ہو، اس کو رزق دینا آتا ہو، اس کو بنانا آتا ہو۔ حل من شرکائکم، حل من شرکائکم، کیا بات، کوئی ہے ایسا شریک؟ من یفعل، آگے بات چل رہی ہے، آگے فرمایا من یفعل، یہ کام گنوائے ہیں، گنتی کر کے بنانا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، بتاؤ حل من شرکائکم، کون سا تمہارا ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ من یفعل من ذالکم من شیء، فرمایا یہ چار کام تو نہیں کر سکتے، بتاؤ کوئی ایک کام کر سکتے ہو؟ کوئی ایک کام کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی ایک کام، سبحانہ، میں اللہ پاک ہے، یہ تمہاری ان باتوں سے اللہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اللہ پاک ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے کہ بندگی کس کا حق ہے؟ اعبدوا ربکم، بندگی کس کا حق ہے؟ اطاعت کس کا حق ہے؟ شور و پکار کس کا حق ہے؟ منت و منوتی کس کا حق ہے؟ نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ مشکل میں بلانا کس کا حق ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے۔ اعبدوا ربکم، کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ کس کی بندگی کرنی ہے؟ اپنے رب کی کرنی ہے۔ کس کے آگے جھکنا ہے؟ اپنے رب کے آگے جھکنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا خالقکم، الذی خالقکم، اس لیے جھکنا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے جھکنا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے جھکنا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اس لیے جھکنا ہے کہ میں تمہاری موت کا مالک ہوں، اس لیے جھکنا ہے تمہاری زندگی اور حیاتی کا میں مالک ہوں۔ الذی خلقکم، فرمایا بات یہاں بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزرے ہیں، تیرے باپ کو بھی میں نے بنایا، تیری ماں کو بھی میں نے بنایا، تیرے دادا کو بھی میں نے بنایا، تیری دادی اماں کو بھی میں نے بنایا۔ فرمایا ان کو بھی میں نے بنایا جن کو تو میرے ساتھ شریک کرتا ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ لا یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، جن کو تو مالک مانتا ہے، کائنات کا تو الہ مانتا ہے، نفع اور نقصان کا خالق مانتا ہے۔ لا یخلقون، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ میں نے ان کو بنایا، ان کو بھی میں نے بنایا ہے، ان کو بھی، اور جن کو تو کہتا ہے یہ داتا ہے، یہ تصویر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بخشے بخشانے والا ہے، یہ بخشے روکنے والا ہے، یہ ہواؤں کو چلانے والا ہے، یہ فضاؤں کو چلانے والا ہے، یہ ان کو بھی میں نے بنایا۔
فرمایا امواتن، ان پہ اللہ کا وعدہ آ جائے، اٹل فیصلہ آ جائے، حقیقت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جان نہیں رہتی۔ پہلے بولتا تھا اب بولتا نہیں، پہلے چلتا تھا اب چلتا نہیں، پہلے کھاتا پیتا تھا اب کھاتا پیتا نہیں، پہلے جواب دیتا تھا اب جواب نہیں دے سکتا، کبھی آپ خود کپڑے پہنتا تھا اب اس کو دوسرے پہنا رہے ہیں۔ یہ زندہ تھا تو خود غسل کرتا تھا، اب دوسرے غسل دے رہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا امواتن، یہ مردہ ہو گیا ہے، غیر احیاء، بس مردہ ہی کہہ دیتا مالک، تو بات تو ختم ہی تھی، بات تو ٹھیک ہی تھی کہ جو مر جائے وہ مردہ ہے، جو مر جائے وہ مردہ ہی ہے۔ لیکن بات کو کتنا بہترین انداز کے ساتھ کلیئر کیا ہے، یہ مردہ کیوں ہے، یہ مردہ کیسے بنا ہے؟ غیر احیاء، اب اس میں زندگی نہیں رہی، وہ بولنے والی کوالٹی نہیں رہی، وہ بولنے والی طاقت نہیں رہی، اب یہ بے جان ہو گیا ہے، بے طاقت ہو گیا ہے۔ غیر احیاء، اس میں جان نہیں، اس میں طاقت نہیں۔ اللہ تیری کتنی مہربانی ہے، تو نے کتنا سمجھا دیا ہے، مالک تیری بڑی مہربانی ہے۔ مالک پھر آگے سمجھاتا ہے، یہ میرا بندہ کہیں چکرا نہ جائے، کہیں بول نہ جائے، کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ وما یشعرون، کیا بات ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے علم والوں، علم کے جاننے والوں، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا یہ کچھ نہیں بنا سکتے، وہ خود بنائے گئے ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے، ان میں زندگی نہیں، تو بات تو کلیئر تھی۔ مردہ دیکھتا ہے، مردہ سنتا ہے، مردہ اٹھتا ہے، مردہ چلتا ہے، مردہ کھاتا ہے، مردہ پیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بات تو کلیئر تھی۔ پھر فرمایا وما یشعرون، ارے کہیں بھول نہ جائے یہ مردہ ایسا مردہ بنا ہے، اب نہ دیکھ سکتا ہے، اب نہ سن سکتا ہے، اب نہ کھا سکتا ہے، اب نہ چل سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ فیصلے کرنے کی طاقت ہے، نہ جرأت اور ہمت ہے۔ کیوں؟ فرمایا وما یشعرون، اسے شعور نہیں ہے، اس کے شعور والی کوالٹی ختم کر دی گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کب تک؟ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، قیامت تک، بات ختم، کلیئر، قیامت تک، قیامت والے دن ان کو کھڑا کیا۔ اب یہ زمین میں دفن کرنا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے زندگی۔ اب یہ خود کفن نہیں پہن سکتا، یہ خود غسل نہیں کر سکتا، یہ خود چل کر اپنی جائے مقام پر نہیں جا سکتا، یہ خود جا کر دفن نہیں ہو سکتا، یہ زندوں کی ذمہ داری ہے۔ بس اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ ادا کرو اور اس کو اٹھا کر لے جاؤ، اس کی تدفین کرو۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا یہ بات بتائی کیوں ہے میں نے، یہ ارے انسان یہ بات میں نے تجھے سمجھائی کیوں ہے؟ تو ڈر جائے، تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے، تیرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، میرا رازق اللہ، میرا نگہبان اللہ، وہ پناہ دے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ بچائے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، وہ مشکل میں ڈال دے تو کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔
تیری بات، تیری عقل میں یہ بات بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے. اور تو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف نیا دین لیا پھرتا ہے. اب مر گیا جی، کلمہ شہادت کہو. یہ مر نہیں رہا، سورۃ یاسین پڑھو تاکہ جلدی مر جائے. یہ کیا کرو، کیا کیا تو کرتا ہے اسلام کے خلاف، کیا کیا تو نے دین بنا رکھے ہیں. اب یہ مر گیا ہے، تدفین ہو گئی ہے، اعلان کرو 30ویں دن کے ختم کا، 10ویں دن کے ختم کا، 40ویں کا اعلان کرو. یہ کہاں سے تو نے لے لیا ہے؟ یہ کون سی، کس نبی کی تو سنت ادا کی ہے؟ اسلام کے اندر نہ تیجا ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40واں ہے. یہ ختم والی رسم تو ہے ہی نہیں. لیکن مولوی سے تھپکی دیتا ہے، گھبرانا نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، گھبرانا نہیں، حدیث سے ثابت ہے. تو میرے بھائی، یہ ختموں والا دین، یہ خوابوں والا دین، یہ کہانیوں والا دین، اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے. اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا کے ہر کام میں غور کرتے ہیں، دنیا کے ہر کام کو ٹٹول کر کرتے ہیں، پوچھ کر کرتے ہیں. نہیں کبھی ٹٹولا، نہیں کبھی پوچھا تو اپنے دین کے معاملے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا. نہ جانے کب سب موت آ جائے. آج وقت ہے اپنے ایمان کو ٹٹولو. ہم کس ایمان کو لیے پھرتے ہیں؟ کیا یہ ایمان ہمیں پار لگائے؟ اگر ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ، اگر نہیں تو اپنی اصلاح. میں بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأقوى